قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں ہم اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ان لاکھوں کروڑوں نعمتوں میں سے سب سے زیادہ قیمتی نعمت کون سی ہے؟ مختلف لوگوں نے مختلف چیزوں کو ترجیح دیتے ہوئے یہ لکھا ہے۔ کسی نے لکھا کہ وقت سب سے زیادہ قیمتی ہے، کسی نے کہا کہ دل کا سکون سب سے زیادہ قیمتی ہے، کسی کی نظر میں یہ مال و دولت، عزت یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ لیکن میری نظر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایمان کی دولت یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی ایک شاخ، ایک حصے کے بارے میں فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا یہ ایمان کا ایک حصہ، شاخ ہے۔ حیا کو ایمان کا حصہ اور شاخ بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جس انسان کے اندر شرم و حیا ہوتی ہے، وہ اپنے حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے وہ انسان گناہوں سے دور رہتا ہے۔ مختلف طریقوں کے گناہ انسان کرتے ہیں، لیکن جس انسان میں شرم و حیا ہوتی ہے وہ انسان زنا سے، گالم گلوچ سے اور اس طرح کی دیگر جتنی بھی برائیاں ہیں اس سے دور رہتا ہے۔ اور لازمی بات ہے، جو چیز انسان کو گناہوں سے دور رکھ رہی ہے وہ ایمان ہی کا حصہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت کے اندر ارشاد فرمایا، اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، جب تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو پھر تو جو چاہے کر۔ یعنی جب انسان میں حیا ہوتی ہے تو اس کو اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ کہیں مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، کہیں میرا عیب یا گناہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے، یا کم از کم اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ضرور ہوتا ہے، اور یہ حیا کی علامت ہے۔ اور جب انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے تو اس کو کسی کا بھی خیال نہیں رہتا، نہ ماں کا، نہ باپ کا، نہ بڑے کا، نہ بزرگ کا، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا وہ خیال کرتا ہے۔ تو جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حیا کا ہونا یہ ایمان کی علامت ہے۔ بلکہ ایک اور روایت کے اندر اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حیا اور ایمان یہ ساتھ ساتھ ہیں، یعنی اگر ان میں سے کوئی ایک نہیں ہے تو دوسرا بھی نہیں ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر سے حیا نہیں ہے، حیا ختم ہو گئی ہے، تو اس انسان کے اندر سے ایمان کی علامات بھی کم ہونا شروع ہو گئی، اس انسان کے اندر سے ایمان بھی کم ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے 70 حصے بنائے ہیں، 70 شعبے ایمان کے بنائے ہیں۔ ان میں سے سب سے افضل حصہ، سب سے افضل شاخ یہ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اپنی زبان سے یہ کلمہ ادا کرے۔ اور فرمایا کہ سب سے ادنا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ انسان راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا لے۔ اور پھر اسی روایت کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا یہ بھی ایمان کی ایک شاخ اور ایک حصہ ہے۔ لہٰذا اپنے اندر حیا کو پیدا کیجئے، اور یہ حیا انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، گناہوں سے دور کرتی ہے، اور یہ اللہ کی رضا کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو باحیا بنائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔